سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم رحمت العالمین آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے پیش کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اصحاب، ازواج مطہرات، اہل بیت پاک اور اولیاء امت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔
فی کتاب اللہ، اس کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جب سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا، ان میں 4 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکتوں والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب، دوسرا ہے ذی القعدہ، اور تیسرا ہے ذو الحجہ، چوتھا ہے محرم الحرام۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے رجب المرجب۔ میں رجب المرجب کے فضائل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا معنی ہے تعظیم والا، عظمت والا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کیا تعظیم کوئی بیان کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور شعبان کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ دگنا عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک شخص، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص الف لام میم کہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے، یعنی جو ان تینوں کو پڑھے گا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس شعبان کے رجب کے مہینے میں اللہ تعالی جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ تعالی کی ساری مخلوق پر ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں گا، حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ رجب بہت عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا جو شخص اس مہینے کے 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ آگے فرماتی ہیں کہ جو شخص اس رجب کے مہینے میں والے شخص
اللہ تعالیٰ نے تیری پچھلے گناہ سارے بخش دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اور اب جو تو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے دگنا عطا فرمائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھی ہے۔ جو شخص رجب المرجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا، اس نہر کا مشروب پلائے گا۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہے۔ آپ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ حصول تعلیم کے بعد جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو پھر آپ اپنے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے سفر بغداد شریف کا کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب بغداد شریف پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ جب لوگوں سے پوچھا ان کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کی ایک جامع مسجد ہے جس کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور علماء اور مشائخ کا ہجوم ہے، بہت زیادہ علماء اور مشائخ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے قدم بوسی کی اور میں کھڑا ہو گیا تو پھر مجھے شیخ محترم نے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو تازہ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ میں نے تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ 1 دفعہ سورۃ البقرہ ادا کرو اور پھر 20 دفعہ سبحان اللہ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ 12,000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ 1 رات اور 1 دن مجاہدہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 1 دن اور 1 رات مجاہدہ کیا۔ پھر اگلے دن مجھے شیخ محترم نے اپنے پاس بلایا، میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین چشتی اجمیری اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نگاہوں کو اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میں نے عرش معلیٰ سے بھی اوپر دیکھ لیا۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اے معین الدین اپنی نگاہیں نیچے جھکاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نگاہیں نیچے جھکائی تو پھر آپ نے پوچھا کہ اے معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں یا شیخ میں تحت الثری سے بھی زیادہ آگے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مجھے ایک اور وظیفہ بتایا، وہ میں نے پڑھا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے معین الدین اب دیکھو۔ پھر میں نے نگاہیں اوپر اٹھائی۔ پھر میرے شیخ نے مجھے پوچھا کہ اے معین الدین اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اب تو مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا انہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات میں کرنے والا ہوں، یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور انہیں مزہ چکھائیں گے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاباً شدیدہ، شدید عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ جو بدبخت ہیں ان کی رسی دراز ہوئی ہے، اللہ انہیں نیست و نابود کرے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ہم عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا یعملون. اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں ایک گھر بنا دیا گیا ہے. یہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے انہیں. اللہ تعالی ہمیں رجب المرجب کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی عظمت کا چرچا کرنے کی اور قرآن پاک کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.